میں نے آپ کو بتایا تھا ایک دو صحابی ایسے تھے جن کے بارے میں لوگ شبہ کرتے تھے کہ ان کا اصلی باپ کون ہے۔ انہوں نے کہا موقع اچھا ہے، پوچھ لیا جائے تاکہ لوگوں کی تسلی ہو جائے، جو شبہ کرتے ہیں ان کا شک دور ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا پوچھو تو وہ ان میں سے ایک شخص صحابی کھڑا ہوا، اس نے کہا من ابی، میرا باپ کون ہے؟ فرمایا ابو کا حذیفہ، تیرا باپ حذیفہ ہے۔ اس نے کہا آپ نے سچ کہا۔ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ جو شک کرتے ہیں ان کا شک دور ہو جائے۔ ایک اور صحابی تھا، اس نے بھی عرض کی حضور من ابی، فرمایا ابو کا سالم، تیرا باپ سالم ہے۔ اس نے بھی کہا آپ نے سچ فرمایا۔ ایک منافق نے دیکھا جو اوپر سے کلمہ پڑھ رہا تھا، دل سے مسلمان نہیں، یہ لوگ پوچھ رہے ہیں میں بھی پوچھوں؟ اس نے کہا این مسیری، میرا ٹھکانہ کہاں ہے، کہاں جاؤں گا میں؟ فرمایا انت فی النار، تو دوزخ میں جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ رہے کہ حضور کتنے جوش اور جلال میں ہیں، صحابہ رونے لگ گئے۔ حضور کا وہ جلال اور جوش دیکھ کر صحابہ رونے لگ گئے۔ حضرت عمر فاروق اپنی گھٹنوں کے بل بیٹھے حضور کے قدم پکڑ لیے اور کہا رضینا باللہ رباً وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا، ہم راضی ہیں اس بات پہ کہ اللہ ہمارا رب، ہمارا دین اسلام، اور آپ ہمارے نبی اور رسول۔ کیا مطلب کہ لوگوں نے مذاق بنا لیا، نبی پر شبہ کر رہے ہیں، ان کو ڈر نہیں لگ رہا، خوف نہیں آ رہا کہ یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں جیسے امتحان لے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لا تسألونی عن شیء، یہ جو لوگ جانتے ہیں گرامر کو، وہ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں۔ کیوں کہ شیئن کا لفظ آیا ہے اور یہ گرامر میں نکرہ ہے، اور نکرہ جب نفی کے تحت آئے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے، جیسا کہ کتب اصول، جو اصول کی کتابیں ہیں ان میں یہ واضح ہے۔ پتہ چلا ابتدائے کائنات سے لے کر آخر تک دخول جنت اور دوزخ تک حضور کو سب معلوم ہے، کوئی شبہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو کوئی ناپ سکتا نہیں۔ یہ جتنا بیان ہوا نا، یہ پورے علم کا بیان نہیں، یہ اس کا کچھ حصہ ہے، اس کا کچھ۔ امام بوصیری قصیدہ بردہ والے کیا فرماتے ہیں؟ فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَذَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا اور آخرت بے شک آپ کی بخشش میں سے ہیں، اور لوح محفوظ اور قلم کا علم آپ کے علوم میں سے ایک علم ہے۔ اور کتنا رب نے دیا ہے، وہ دینے والا رب جانے، لینے والا نبی جانے، ہم اس کی پیمائش کر سکتے نہیں۔ ملا علی قاری اسی کی شرح میں، قصیدہ بردہ کے اس شعر کی شرح میں، کہ لوح اور قلم کا علم آپ کے علم کے دریاؤں میں سے ایک نہر اور آپ کے علم کی سطروں میں سے ایک حرف ہے۔ حضرت علامہ سلیمان جمل فتوحات احمدیہ میں فرماتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تمام جہانوں
جنوں، انسانوں اور ملائکہ کے علوم کو گھیرے ہوئے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام عالم پر، ساری کائنات پر مطلع فرمایا، اور اگلوں پچھلوں کا علم اور جو کچھ ہو چکا ہونے والا ہے سب سکھا دیا۔ علامہ خرپوتی اس شرح میں، قصیدہ بردہ کی انہوں نے شرح لکھی، وہ فرماتے ہیں ان جمیع الانبیاء کل واحد منہم طلبوا واخذوا العلم من علمہ علیہ الصلاۃ والسلام، بلا شبہ تمام انبیاء کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس علم میں سے جو وسعت میں سمندر کی طرح ہے اور اس کرم میں جو تیز بارش کی طرح ہے مانگا اور لیا۔ سب نے کہاں سے لیا؟ بارگاہ مصطفیٰ سے لیا، کیونکہ آپ فیض دینے والے اور تمام انبیاء کرام فیض لینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ کی روح کو پیدا فرمایا اور اس میں تمام انبیاء اور ما کانا و ما یکون کے علوم رکھے۔ آپ سنتے ہیں نا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، قرآن میں اللہ نے ہر چیز کا نام حضرت آدم کو سکھایا، تو یہ تو حضرت آدم کا علم، اور پھر 1,24,000 کم و بیش جتنے نبی، سب کو علوم، تو حضور کو اللہ نے ان کو جتنا دیا حضور کو تمام دیا۔ اب اس کی پیمائش کون کرے گا؟ تو تمام انبیاء اور ما کانا و ما یکون، ما کانا جو ہو چکا و ما یکون جو ہونے والا، سب اللہ نے علوم حضور کو عطا کیے۔ پھر ان رسولوں کو پیدا فرمایا تو انہوں نے اپنے علوم آپ سے لیے۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں بلا شبہ صحابہ کرام اچھی طرح جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیب پر اطلاع دی ہے، علم غیب اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ اور علامہ زرقانی فرماتے ہیں کہ متواتر احادیث اور ان کے معنی اس پر متفق ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب پر اطلاع ہے۔ جن پر ایمان لانا ضروری ہے وہ یہ کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے جتنے علوم تھے اللہ نے آپ کو سکھائے، آپ کی ذات میں جمع کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے سب کچھ جانتے ہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، اللہ کی عطا سے، اللہ تعالیٰ کے عطا کرنے سے اب اس کے بعد کوئی شبہ ہونا نہیں چاہیے۔ امام ربانی امام مجدد الفسانی فرماتے ہیں جو علم غیب اللہ سبحانہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے ان کو مطلع فرماتا ہے، اور یہ قرآن سے ثابت آپ سن چکے ہیں۔ اور شیخ محقق حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام چیزوں کے جاننے والے ہیں۔ آپ نے اللہ کی شانوں اور اس کے احکام اور اس کی صفات اور اس کے اسماء و افعال، آثار اور جمی علوم اول آخر ظاہر باطن کا احاطہ فرما لیا ہے۔ وفوق کل ذی علم علیم، کہ اللہ نے ہر علم سے زیادہ جاننے والا بنایا تو نبی پاک سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ اور آپ پر بہت زیادہ درود و سلام ہو۔ امام ابن حجر مکی، یہ بڑے بڑے علماء جن پر پوری امت اعتبار کرتی ہے ان کی باتیں سنا رہا ہوں۔ وہ شرح ام القرآن میں لکھتے ہیں، اعلی حضرت نے خالص الاعتقاد میں اس کو لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام عالم پر مطلع فرمایا تو آپ نے اولین و آخرین کا علم اور جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونے والا تھا، سب جان لیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، 5 چیزوں کا علم، کتنا؟
کہیے گا۔ لوگ اس کے اوپر کلام کرتے ہیں، اس کو علوم خمسہ بھی کہتے ہیں۔ پہلی چیز، ان اللہ عندہ علم الساعہ، قرآن کی آیت، قیامت کا علم۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی۔ 2، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ ماذا تکسب غدا، کل کون کیا کرے گا۔ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، یہ 5 باتیں دوبارہ سن لیں۔ قیامت کب آئے گی، بارش کب برسے گی، کتنی برسے گی، کہاں برسے گی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، 3، کل کیا ہوگا، 4، کون کہاں مرے گا۔ سمجھ آ گئی؟ قیامت کب آئے گی، بارش کب ہوگی، اور پیٹ میں کیا ہے، مادہ کے پیٹ میں لڑکا لڑکی، کل کیا ہوگا، اور کون کہاں مرے گا۔ ان کو علوم خمسہ بھی کہتے ہیں۔ قرآن کی آیت ان اللہ عندہ علم الساعہ، یہ اللہ کے پاس۔ علامہ احمد بن محمد الساوی مالکی فرماتے ہیں، الحق انہ لم یخرج نبینا صلی اللہ علیہ وسلم من الدنیا حتی اطلعہ علی تلک الخمس ولکنہ امر بکتمہا۔ حق یہ ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف نہیں لے گئے یہاں تک کہ ان 5 علوم پر بھی آپ کو مطلع کیا گیا، لیکن ان کے چھپانے کا حکم ہوا۔ علامہ احمد جیون رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور تو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ان 5 علوم کا اگرچہ اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، لیکن اللہ چاہے جس کو چاہے سکھا دے۔ اللہ تعالیٰ کے آخر میں جو ہے نا، ان اللہ علیم خبیر، کہ اللہ خبر دینے والا بمانے مخبر، کہ اس آیت کے آخر میں علیم کہ اللہ جاننے والا، اور خبر دینے والا، تو اللہ جس کو چاہے دے دے۔ آپ روک سکتے، اعتراض کر سکتے نہیں۔ امام عبد الوہاب شعرانی یا شعرانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور آپ کو کل شے کا علم دیا گیا حتیٰ کہ روح اور ان 5 غیبوں کا بھی، جن کا بیان آیت ان اللہ عندہ علم الساعہ میں ہے۔ دھیان سے سننا، بدر شریف کا واقعہ سنتے ہو آپ، جنگ بدر۔ ایک دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان میں جا کر نشان لگائے یا نہیں کہ کون کہاں مرے گا؟ پوچھ رہا ہوں۔ کل کیا ہوگا، کون کہاں مرے گا، آیت کہہ رہی ہے صرف اللہ جانتا ہے، اور میرے نبی نشان لگا رہے ہیں۔ اب کیا کہو گے؟ تو یہی ماننا ہوگا کہ اللہ تعالی جس کو جتنا چاہے عطا فرمائے۔ تو جس کی خاطر اس نے کل کائنات بنائی، اپنے حبیب سے خود نہیں چھپایا، اور کیا چھپانا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے سب کچھ جانتے۔ جب میں یہ کہتا ہوں نا حضور کو سارا علم، تو یہ مخلوق کے مقابلے میں ہے، کہ مخلوق کے مقابلے میں تمام مخلوق سے زیادہ جانتے۔ حافظ الحدیث سیدی احمد مالکی، اس وقت کے جو بزرگ تھے جن کو غوث الزماں سید شریف عبدالعزیز حسنی رحمت اللہ علیہ سے وہ روایت کرتے ہیں،
کہ یہ پانچوں غیب جو آیت میں بیان ہوئے، ان میں سے کوئی چیز بھی حضور سے چھپی ہوئی نہیں۔ اور کیسے چھپ جائیں جبکہ آپ کی امت کے ساتوں قطب ان کو جانتے ہیں۔ جو اولیاء میں قطب ہیں وہ جانتے ہیں، حالانکہ ان کا مرتبہ غوث کے نیچے ہے، تو پھر غوث کے علم کی کیا شان؟ تو جب اولیاء کو اللہ نے اتنا عطا کیا ہے، نبیوں کو کتنا عطا کیا ہو، اور اپنے حبیب کو کتنا عطا فرمایا ہے۔ یہ علامہ ابراہیم بیجوری وہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے یہ تمام پانچوں علم جانتے تھے، کوئی شعبہ نہیں۔ حضرت سیدی عبدالعزیز دباغ، یاد ہے آپ کو یہ نام؟ پوچھ رہا ہوں، بھول گئے آپ؟ ان کا واقعہ میں نے سنایا تھا۔ یہ کپڑوں کو رنگتے تھے، رنگائی کا کام بظاہر کرتے تھے۔ بادشاہ نے معمار بلائے، مستری جن کو آپ لوگ اپنی زبان میں شاید کاریگر کہتے ہیں، مستری بلائے۔ وہ دیوار بناتے تھے، مستری بار بار وہ ٹیڑھی ہو جاتی تھی، سیدھی کھڑی کرتے تھے، اوپر جا کے دیوار۔ بادشاہ نے ان سے کہہ دیا کہ میں تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں، ورنہ تم سب کے ہاتھ کاٹ دوں گا، تو میں سب کو مار دوں گا۔ سب ڈر گئے۔ حضرت صاحب اپنے وہ کپڑے لے کے دریا کے کنارے پر آتے تھے دھونے کے لیے، ان کو دھلائی کرنے کے لیے۔ اللہ والے تھے مگر اپنا کام کرتے تھے۔ وہاں یہ سارے بیٹھے ہوئے سوچ رہے تھے کہ کل تو ہمیں مار دیا جائے گا۔ بادشاہ بڑا ناراض ہو گیا، ہم نے کئی مرتبہ کوشش کی، ہوتا کیا ہے نہیں سمجھ آتی، اوپر جا کے ٹیڑھی کیوں ہو جاتی ہے۔ تو اس بادشاہ نے تو مار دینا۔ وہ سارے منہ لٹکائے بیٹھے کہ جی بس اب مرنے کو تیار ہو جاؤ۔ حضرت صاحب ان کے پاس سے گزرے، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا تم اپنا کام کرو، تم کپڑے دھو رہے ہو، کپڑے رنگ رہے ہو، تمہیں کیا پتا ہم کس مشکل میں۔ انہوں نے پہچانا نہیں حضرت کو کہ یہ اللہ والے ہیں، کتنی شان والے۔ انہوں نے کہا یہ آپ اپنا کام کرو۔ فرمایا بتاؤ تو صحیح کیوں پریشان بیٹھے ہو؟ کسی نے کہا بتا تو دو، ہو سکتا ہے یہاں کے رہنے والے ہیں، کوئی حل بتا دیں ہمیں، کوئی وجہ۔ وہ ذکر کیا انہوں نے کہ جی یہ بات ہے، اور بادشاہ نے کہہ دیا کہ کل وہ ہمیں سزا دے دے گا، ہم سمجھ نہیں آتی یہ کیا ہو رہا ہے۔ فرمایا بس اتنی سی بات ہے؟ ان کا آپ کہہ رہے ہو اتنی سی بات؟ ہمیں اپنی جان کی پڑی ہوئی ہے کہ ہم تو اب ختم ہو جائیں گے، مار دیے جائیں گے۔ فرمایا جاؤ دیوار کے قریب جاؤ، جاؤ دیکھو دیوار کی طرف۔ آپ کے ہاتھ میں کپڑا تھا جس کو آپ نے رنگا ہوا تھا، آپ اس کو نچوڑ رہے تھے۔ آپ نے کہا دیکھتے جاؤ دیوار کو، آپ کپڑا نچوڑتے جا رہے ہیں، دیوار سیدھی ہوتی جا رہی ہے۔ وہ سارے ہی آپ کے ہاتھ پر ایمان بھی لے آئے اور غلام بن گئے۔ وہ فرماتے ہیں حضرت عبدالعزیز دباغ، ان کی کتاب ہے الابریز، وہ کہتے ہیں علماء ظاہر، محدثین وغیرہ یہ پانچ علموں کے بارے میں آپس میں اختلاف رکھتے ہیں۔ علماء کا ایک طبقہ، ایک گروہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو ان کا علم دیا تھا، وہ یہ پانچ باتوں کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ کچھ انکار کرتے ہیں۔ تو اصل معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضور سے یہ غیب کیوں کر چھپ سکتے ہیں؟ آپ کی امت میں جو اولیاء کرام اہل تصرف ہیں، جو عالم میں روحانی طور پر تصرف کرتے ہیں، وہ تصرف نہیں کر سکتے جب تک ان کو ان پانچ باتوں کا علم نہ ہو۔ یعنی ولی روحانی قوت کا اظہار کرتے ہیں، حالت بدلنے کا، وہ اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک یہ پانچ باتیں نہ جان لیں۔ تم نبی کے بارے میں شک کر رہے ہو؟ اتنے بڑے بزرگ یہ بھی فرما رہے۔